اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 40 اور 41 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا، اے محبوب، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے بیوی بچے کیوں ہیں اگر آپ نبی ہیں؟ تو ہم نے تو اس سے پہلے نبی بھیجے، رسول بھیجے جو بیویوں والے تھے اور اولاد والے تھے، ان کو بھی اولادیں دیں، ان کے بھی شادیاں ہوئیں۔ پھر یہ مختلف قسم کے معجزات نئے سے نئے مانگتے ہیں، تو معجزے تو آپ نے بہت دکھا دیے، اب یہ ہے کہ یہ تو نبی اور رسول کو نہیں اختیار دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی معجزہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے مقرر کیے ہوئے وقت جو لوح محفوظ پہ طے شدہ پروگرام ہیں، ان کے مطابق وہ حکم دیتا ہے اور معجزے دکھائے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جب چاہے لکھی ہوئی تقریروں کو بدل دے، مٹا دے یا اور لکھ دے یا باقی رہنے دے، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اب یہ لوگ کفار مکہ، مخالفین حق جو ہیں، ان کو وعدہ دیا جاتا ہے کہ بھی تم باز آ جاؤ ورنہ تمہیں عذاب ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کی بات کا بھی۔ محبوب آپ انہیں وعدہ دے رہے ہیں عذاب کا، اور اگر آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہم ان کو کچھ وہ دکھا دیں جو ان پر عذاب آنے والے ہیں، آپ کے سامنے آپ کو بھی دکھا دیں، تو یہ بھی ممکن ہے اور ایسا بھی ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ آپ کو ہم اپنے پاس لے جائیں، بعد میں ان کو وہ عذاب دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا۔ تو جیسے ظاہر حیات مبارکہ میں جنگ بدر و حنین وغیرہ میں کفار کو شکست فاش ہوئی، ذلت ان کے حصے آئی، اور مسلمان مومن حضور کے غلام کامیاب و کامران ہوئے، فتح نصیب ہوئی، اس طرح دنیا میں یہ کامیابیاں ہیں۔ اور کفار کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا گیا، کئی بار قحط سالی آئی ان کی، یہاں تک کہ وہ ایسی چیزیں کھانے پر مجبور ہو گئے جو نہیں کھائی جاتی۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کے ذمے تو ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچایا ہے، لیکن ان کا حساب ہمارے ذمے ہے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، کیا کرتے ہیں، اس کا حساب ہم لیں گے، ہم جانتے ہیں ان سب کو۔ اور کیا یہ نہیں دیکھتے انا ناتی الارض ننقص من اطرافها، کہ ہم چاروں طرف سے ان کی زمین کو گھٹا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ معنی یہ کہ دن بدن اسلام کی فتح ہوتی جا رہی ہے، اسلام کی فتوحات بڑھ رہی ہیں، اسلام کا غلبہ زیادہ ہو رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے، ان کی زمین بڑھ رہی ہے، جو فتح ہوتا ہے علاقہ وہ ان کے سرزمین اس کے نیچے آ جاتی ہے، ان کے حکومت کے، اور وہ اپنا دیکھ رہے ہیں حال کہ دن بدن ان کا کفر کا جو ماحول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، ان کی زمین، ان کا علاقہ، ان کا اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کہ واللہ یحکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے، وہی حکم فرماتا ہے، اور جو اس کا حکم ہے وہی ہونا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ تو یہی ہے کہ دین کو پھیلانا ہے، دین حق کو ترقی دینی ہے، کامیاب کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر کو ناکام کرنا ہے، ان کو گھٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لا معقب الحکم ہی، اور اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں ہے، اس کا حکم ہی کامیاب اور آخری حکم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان پر عمل کرے یا نہ کرے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب علم میں ہے، وہ بصری الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس کے حساب لیتے دیر نہیں لگتی، دنیا میں بھی حساب لیتا ہے وقتاً فوقتاً، اور آخرت میں بھی حساب ہوگا۔ کوئی شے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے جس کا حساب نہ ہو سکے گا، ہر شے اس کے علم میں ہے، ہر بندے کا ہر عمل، ہر سوچ، ہر فکر اس کے علم میں ہے، اس کے مطابق وہ حساب لے گا، اس کا جزا اور بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔